محترم 10 محرم الحرام کا ایک خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں، جو عام لوگ ان کے پاس دم درود کرانے کے لیے آتے ہیں یا تویز دھاگے کے لیے آتے ہیں، ان کو اسی وقت تویز لکھ کر دے دیتے ہیں۔ دوستو، اس وظیفے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، آپ نے کاغذ پہ لکھنا ہے، بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ کوئی بندہ بیمار ہے، کسی قسم کی دنیا کی کوئی بھی بیماری ہے، اس کے لیے یہ شفا یاب نسخہ ہے۔ لازمی کرنا ہے، یقیناً وہ بندہ بد نصیب ہوگا جس نے 10 محرم الحرام کو یہ موقع مس کر دیا۔ وہ تویز آپ نے پہن لینا ہے، وہ تویز آپ جہاں بھی جائیں گے ناکام نہیں ہوں گے۔ بیماری ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، یا کوئی دشمن آپ کی گھات میں رہتا ہے، بالکل دشمن کا وار آپ پر نہیں چلے گا۔ جتنے بھی دشمن ہوں، چاہے اس پر کوئی جادو کرے، کوئی وار کرے، جو مرضی کو کرتا رہے، کسی انسان، کسی جن، کسی بھی مخلوق کا کوئی وار کارگز ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ تویز آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش رکھے، اشاش بشاش رکھے، تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ تو سامعین محترم، 10 محرم الحرام کا ایک خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، جس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جو عامل لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، جو لوگ دم درود کرتے ہیں، لوگوں کے معاملات حل کرتے ہیں یا تویز دھاگا دیتے ہیں، وہ 10 محرم کو، اور خاص طور پر اگر جمعۃ المبارک ہو تو پھر سونے پہ سہاگا، پھر تو لازمی مطلب کافی ایسے وہ عمل کرتے ہیں اور ایسی چیزیں تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جو سال بھر اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں۔ جو عام لوگ ان کے پاس دم درود کرانے کے لیے آتے ہیں یا تویز دھاگے کے لیے آتے ہیں، ان کو اسی وقت تویز لکھ کر دے دیتے ہیں۔ لیکن جو خاص بندے ہوتے ہیں، یا پھر وہ اپنے لیے اگر کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سال بھر میں عاشورہ کو، مطلب کہ 10 محرم الحرام کو، اور خاص طور پر اگر جمعۃ المبارک ہو تو پھر تو ان کے لیے بڑا ہی خوشی کا دن اور عید کا دن ہوتا ہے۔ وہ 10 محرم الحرام کو یہ چیزیں تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور سارا سال ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس وظیفے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، آپ نے کاغذ پہ لکھنا ہے، بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ کوئی بندہ بیمار ہے، کسی قسم کی دنیا کی کوئی بھی بیماری ہے، اس کے لیے یہ شفا یاب نسخہ ہے۔ اور اگر آپ مطلب کہ رزق کی تنگی ہے، یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی، یا آپ کی کوئی دلی مراد ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو کوئی مالک یا کوئی ایسا بندہ آپ کے اوپر مطلب کہ حاوی ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا کسی قسم کا، یا پھر آپ کو دشمنوں کا خوف ہے، ڈر ہے، تو کوئی کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ آپ نے عمل لازمی کرنا ہے، یقیناً وہ بندہ بد نصیب ہوگا جس نے 10 محرم الحرام کو یہ موقع مس کر دیا۔ تو سامعین محترم، میں تھوڑا سا آپ کو پہلے تعارف کرا دوں کہ 10 محرم الحرام کی شان کتنی ہے اور اس کا مقام کیا ہے، اور کون کون سے واقعات 10 محرم الحرام کو ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کو ان کی توبہ قبول فرمائی، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم کو ہی ہوئی، اور اسی روز ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 10 محرم کو حکومت عطا فرمائی، اور یوم عاشورہ مطلب کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور فرمائی، اور یوم عاشورہ کے روز ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرایا، اور فرعون اور آل فرعون وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرعون اور آل فرعون کو سمندر میں غرق کیا یوم عاشورہ والے دن۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے 10 محرم الحرام کو نکالا، اور سامعین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم الحرام والے دن اللہ رب العزت نے آسمانوں کی طرف اٹھایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ 10 محرم الحرام والے دن قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوم عاشورہ مطلب کہ 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو
قید سے رہائی ملی 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کو، اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی 10 محرم الحرام کو لوٹی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر حاوی ہوئے، غالب ہوئے 10 محرم الحرام یوم عاشورہ والے دن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو۔ تو سامعین محترم، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو نکاح فرمایا۔ تو یوم عاشورہ کے بہت زیادہ فوائد ہیں، فضائل ہیں، شان ہے بڑی اس دن کی۔ تو آپ نے یوم عاشورہ کو یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک شاید آپ پڑھتے ہی ہوں گے، سارے مسلمان پڑھتے ہیں، تو جمعہ والے دن ویسے بھی تھوڑا سا اہتمام کیا ہوتا ہے، غسل کیا ہوتا ہے۔ خاص وظیفہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو دوبارہ آپ نے ویڈیو دیکھ لینی ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتانا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، یقین کریں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سامعین محترم، آپ نے 10 محرم الحرام اور جمعۃ المبارک، یہ دونوں چیزیں اکٹھی آ رہی ہیں بڑی خوش قسمتی سے اور سبب کے ساتھ۔ یقین مانیں ایسے وظائف لوگ کسی کو نہیں دیتے، نہ بتاتے ہیں۔ آپ نے غسل کرنا ہے اور ہو سکے تو سفید لباس آپ نے پہننا ہے، اور غسل کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد، خوشبو لگانے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کل شریف پڑھنا ہے ہر رکعت میں، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ نے 111 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پہلے آپ نے اپنے پاس ایک کاغذ رکھ لینا ہے، سفید کاغذ آپ نے رکھنا ہے۔ کوئی ایسا کاغذ نہ ہو کہ جس پر لکیریں وغیرہ لگی ہوتی ہیں، ایسا کاغذ نہیں، بالکل صاف، جو فوٹو اسٹیٹ والوں کے پاس کاغذ ہوتا ہے نا، بالکل صاف ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی لکیر وغیرہ نہیں ہوتی۔ ایسے آپ نے پہلے اپنے پاس ایک ورقہ رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے نفل پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے چھوٹا چھوٹا لکھنا ہے، قطاروں میں لکھیں جو خوبصورت بھی لگے اور پورا مطلب کہ صحیح جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھی جا سکے۔ تو آپ نے اس ترتیب سے لکھنا ہے کہ ایک صفحے پر ہی 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جا سکے۔ آپ نے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ بالکل بریک بریک لکھ لیں، زیادہ موٹا مارکر وغیرہ استعمال نہ کریں، پینسل کے ساتھ آپ لکھیں، بریک بریک لکھ لیں، بس لکھنا ضروری ہے۔ کوئی اتنا خوش خطی کے ساتھ لکھنا ضروری نہیں کہ موٹے موٹے لفظ آپ لکھیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، پڑھنے تو ہے نہیں، وہ ایک تویز کے طور پر تیار کرنا ہے آپ نے۔ 300 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 300 مرتبہ لکھنے کے بعد آپ نے جو نفل پڑھے ہوں گے، درود شریف پڑھا ہوگا، اس کا ایصال ثواب امام حسین علیہ السلام کی روح اقدس کو کر دینا ہے۔ اور کوئی میٹھی چیز، چاہے آپ گھر میں کوئی کھانا میٹھا تیار کر لیں، میٹھی روٹی تیار کر لیں، میٹھے چاول پکا لیں، یا پھر دکان سے کوئی میٹھی چیز لے لیں، اور میٹھی چیز لینے کے بعد آپ نے اس پر فاتحہ پڑھنی ہے، جیسے ختم پڑھا جاتا ہے۔ ختم پڑھ کر آپ نے امام علی مقام اور جتنے بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے عزیز و اقارب رفقا اور ان کے ساتھی میدان کربلا میں شہید ہوئے، تمام کو آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے۔ ایصال ثواب کرنے کے بعد ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ ایصال ثواب کرنے کے بعد وہ جو کاغذ آپ کے پاس ہے جس پر آپ نے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اسے موم جامع کرنا ہے، اس کا تویز بنا لینا ہے، اسے لپیٹنا ہے صحیح طریقے کے ساتھ، اس کی تہ لگانی ہے۔ تہ لگا کر اس کے اوپر مطلب کہ آپ نے کاغذ چڑھانا ہے، موم جامع کرنا ہے، کوئی شاپر وغیرہ صحیح طریقے سے اس کے اوپر چڑھانا ہے، اور آپ نے اس کو چمڑے میں یا پھر کوئی تویتڑی ایسی ملے چاندی وغیرہ کی جو جلدی خراب نہ ہو، مضبوط ہو، اس میں آپ نے اس کو
मतलब کہ مڑھا لینا ہے اور وہ تویز آپ نے پہن لینا ہے۔ وہ تویز آپ جہاں بھی جائیں گے ناکام نہیں ہوں گے۔ بیماری ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، یا کوئی دشمن آپ کی گھات میں رہتا ہے، بالکل دشمن کا وار آپ پر نہیں چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑی برکت ہے۔ الرحمن بھی اس میں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، رحیم بھی اللہ تعالیٰ کا اس میں نام آتا ہے۔ جو بندہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے جتنے بھی دشمن ہوں، چاہے اس پر کوئی جادو کرے، کوئی وار کرے، جو مرضی کو کرتا رہے، شام تک اس پر کوئی کسی قسم کا، کسی انسان، کسی جن، کسی بھی مخلوق کا کوئی وار کارگز ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ تویز آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے۔ جب تک یہ تویز آپ کے سینے پہ رہے گا، آپ کے گلے میں رہے گا، نہ تو کوئی دشمن آپ کا کوئی نقصان کر سکے گا، نہ رزق کی کمی آئے گی۔ جہاں بھی آپ جائیں گے میدان جیت کر آئیں گے، کوئی بھی کسی قسم کی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی، اور بلاؤں وباؤں سے اور آفات سے، مطلب کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ، ایسی برے حادثات وغیرہ سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں نے یہ عمل آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کیا تھا، اور کافی عامل ایسے ہیں جو 10 محرم الحرام کو یہ عمل کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اسی کی کاپی کر لوگوں کو دیتے رہتے ہیں اور سارا سال استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرکیف سامعین محترم، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اگر آپ کا کوئی خاص دوست ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، تو اس کو بھی یہ ویڈیو سینڈ کر دیں تاکہ جتنے لوگوں کا فائدہ ہوگا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ حافظ۔